اللہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے، اس روزے کی اتنی فضیلت ہے۔ عرفہ کا روزہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ 2 سالوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے حوالے سے پہلے ارشاد فرمایا، تو بہرحال یہ بات تو اپنی جگہ پہ مسلم ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد افضل روزہ یہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ اب یہ روزہ کس تاریخ کو رکھنا ہے، اس حوالے سے علماء کرام میں اختلاف ہے، مختلف قسم کی آراء ہے۔ راجح قول کے مطابق 9 محرم اور 10 محرم کو 2 روزے رکھنے ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہے، اور آپ نے آخری سال فرمایا اگر میں آئندہ زندہ رہا تو 9 کا روزہ بھی رکھوں گا۔ تو بعض کو اس سے شبہ اور وہم پیدا ہوا کہ شاید آپ نے 9 کا بول کے 10 کی نفی کی ہے، حالانکہ نفی نہیں کی، پھر میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا۔ تو اس لیے 10 کا روزہ حضور نے خود رکھا ہے اور 9 کے روزے کی خواہش کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہم یہ دونوں روزے رکھیں گے، 9 کا بھی اور 10 کا بھی۔ اگر کسی وجہ سے 9 کا روزہ رہ جائے تو پھر اس کے بدلے میں آپ 11 کا روزہ رکھ لیں، اللہ آپ کو ضرور اجر دے گا۔ اور یہ دن جو ہے 10 محرم کا، اس دن کو عام لوگوں کے اندر یہ پھیلایا گیا ہے کہ شاید سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی جن کو بڑی بے دردی کے ساتھ میدان کربلا میں شہید کیا گیا، ان کی وجہ سے اس دن کو فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ دیکھیے یہ حادثہ پیش آیا ہے، بلا شبہ بڑا المناک دردناک حادثہ ہے، لیکن اس دن کی فضیلت تو پہلے سے برقرار تھی، اس دن کی عزت پہلے سے موجود تھی، بلکہ اسلام سے بھی مقدم موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہی اس دن کو عزت اور شرف حاصل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض احادیث میں اس دن کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ھذا یوم عظیم، یہ بڑا عظیم دن ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا ھذا یوم صالح، یہ بڑے نیک دن ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ھذا یوم، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دی تھی۔ اور اسی طرح یہ 10 محرم کا دن وہ ہے جس دن یہود عید منایا کرتے تھے، ان کی عورتیں زیور پہنتی، بناؤ سنگھار کرتی تھی۔ اور اسی طرح 10 محرم والے دن یہود روزہ بھی رکھا کرتے تھے، عید بھی مناتے اور اس دن روزہ بھی رکھتے۔ اور اسی طرح اس 10 محرم کا روزہ قریش مکہ وہ بھی رکھا کرتے تھے، اسلام سے پہلے مکہ کے لوگ وہ بھی یہ روزہ رکھتے، اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا روزہ رکھا، اور آخر میں فرمایا کہ ہم یہودیوں کی مخالفت میں اب 9 کا روزہ رکھیں گے۔ تو 9 کا بھی اور 10 کا بھی، یعنی 2 روزے، یعنی اس روزے کا اتنا اہتمام ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس 10 محرم کی فضیلت، اہمیت، عظمت یہ پہلے سے ہی موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہی اس کی فضیلت اور اہمیت معلوم تھی، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کی فضیلت موجود ہے۔ یہ ماہ محرم جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس ماہ محرم میں کئی قسم کی رسم و رواج جنہوں نے اختلاف، افتراق
اور انتشار پیدا کی ہے، ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہے، اور ایک پوری محنت کی گئی لوگوں کی ذہن سازی کرنے کے لیے۔ اب آپ کسی سے بھی یہ سوال کر لیں کہ بتائیے سال کے دنوں میں سے افضل دن کون سا ہے، کون سے دن افضل ہے، تو عام لوگوں کی زبان پہ یہی ہوگا کہ یہ 10 محرم کا دن افضل ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے